شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِلَى آخِرِهِ۔ کل 9ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، آج 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کا تذکرہ کیا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے کہ مسلم مجاہدین جب غیر مسلم فوج سے لڑتے ہوئے کچھ مال حاصل کرے، یعنی دشمن کی فوج جو ہتھیار وغیرہ اور دوسرے اموال چھوڑ کر بھاگ جائے، تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور باقی جو 1 حصہ ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس میں سے 1 حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1 حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، اور باقی کے 3 حصے یتیم، مسکین اور مسافر وغیرہ پہ خرچ ہوں گے۔ وہ جو 3 حصے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اس لیے دیا جاتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، اسلام کے پھیلانے اور اسلام کی ترقی میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور ان کا بڑا کردار ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ نبیوں کے مال کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حصے کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ مستحق ہیں، یعنی غریب ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو پھر ضرورت مند ہیں تو انہیں دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال غنیمت کا مال بھیجا تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر وہ مستحق ہوں گے، جو سید ہیں، تو انہیں دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر تم آپسی اختلاف میں پڑو گے تو تمہاری جو طاقت ہے، یونٹی اور اتحاد کی طاقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی دنیا کے اندر۔ تو اتحاد کو قائم رکھنے اور آپسی تنازع اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی اللہ کا رسول اللہ تبارک و تعالی نے تلقین کی ہے۔ آگے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار لڑنے آئے تھے تو شیطان سراقہ جو قبیلہ بکر کا سردار تھا اس کی شکل میں آیا۔ دراصل ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ ہمارے پیچھے جو ہمارے لوگ ہیں کہیں ہم پر قبیلہ بکر والے حملہ نہ کر دے، تو اس کے سردار کی شکل میں شیطان آیا دکھانے کے لیے، اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے جو اموال ہیں، تمہارے جو بیوی بچے ہیں، ان کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کی شکست ہونے لگی تو وہ سراقہ یہ کہہ کر گیا کہ نہیں، ہم تمہاری کس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور ان لوگوں کو شکست ہوئی تو ان لوگوں نے جا کے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تو سراقہ نے کہا ہم تو ادھر گئے ہی نہیں۔ دراصل وہ شیطان تھا جس نے کفار کو دھوکہ دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت 49 کے اندر منافقین جنگ کے وقت مسلمانوں کو چڑھاتے تھے، اس کا تذکرہ ہے کہ خاص کر جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی،
تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں جنگ کے، اس طریقے سے ہتھیار نہیں، یہ کیسے جنگ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ 313 ہونے کے باوجود انہیں فتح سے سرفراز کیا، اور پھر جو منافقین تھے، کفار تھے، ان کو شرمندگی ہوئی۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی قوم سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ عہد اور صلح کو توڑ دیں گے، تو تم صرف اس اندیشے کی وجہ سے صلح کو مت توڑو، یعنی صلح کی خلاف ورزی مت کرو۔ ہاں، اس بات کی اجازت ہے کہ پہلے تم اعلان کر دو صلح کے ختم ہونے کا، پھر جب صلح اور معاہدہ ختم ہو جائے تو پھر دونوں آزاد ہیں اپنے حساب سے عمل کرنے کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے آیت 60 میں یہ فرمایا گیا کہ ہر قسم کی دفاعی طاقت، تاکہ مسلمان اپنی حفاظت کر سکیں، ڈیفنس پاور ہر طرح کی جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دشمن اوقات میں رہے۔ اسی طریقے سے آیت 62 اور 63 میں صلح کا ہمیشہ خیر مقدم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ تمہیں سامنے والے سے یہ خوف ہو کہ وہ دغا بازی کریں گے، وہ صلح کو توڑ دیں گے اور دھوکہ دیں گے، اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ صلح کے لیے سامنے آتے ہیں تو ان سے صلح کر لو۔ آگے آیت 63 میں ہے کہ اسلام کی برکت سے اوس و خزرج کی جو دو قبیلے تھے مشرکین کے، وہاں پہ مدینے کے اندر ان کی پرانی دشمنی محبت اور اخوت میں ایسی تبدیل ہو گئی کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دی جاتی تو ایسی محبت کبھی قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے فرمایا کہ جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا تھا، اور ان کو قتل کرنے کی صورت میں یہ ہوتا کہ ان کی جو طاقت تھی وہ ختم ہوتی، ان کا زور ٹوٹ جاتا، اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کی ہمت پست ہو جاتی اور آگے مسلمانوں کو وہ ستانے کی ہمت نہ کرتے، جیسا کہ جنگ احد کے اندر، جنگ احزاب کے اندر ان لوگوں نے ہمت کی تھی۔ یہ خاص حکم اس وقت کے لیے تھا، ورنہ اس کے بعد سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اب چونکہ کفار کی جنگی طاقت ٹوٹ چکی ہے، اسی لیے اب نہ صرف یہ کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ بغیر فدیہ لیے بھی قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے بطور احسان کے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ پڑھے لکھے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا تھا کہ انہیں یہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں میں سے 10 نہ پڑھے ہوئے لوگوں کو پڑھائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلابی قدم تھا کہ دشمن سے بھی علم کی ترقی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی ہے۔ آگے جنگ بدر کے کچھ قیدیوں نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، ان کے تعلق سے ہے کہ ان لوگوں نے مسلمان ہونے کی جب خواہش ظاہر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو اس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا، لیکن یہاں پر تو جو فدیہ کی رقم سب کے لیے طے ہوئی ہے وہ دینا پڑے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں یہ حکم ہے کہ مہاجر مسلمان نہ تو مکہ میں رہنے والے اپنے رشتہ دار کے وارث ہوں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو لوگ مکہ آ گئے، اگر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے وارثین مدینے کے اندر ہیں تو وہ بھی وارث نہیں ہوں گے، اور مدینے والے بھی مکہ والے کے وارث نہیں ہوں گے، یعنی اسلام کے اندر اختلاف دین کی وجہ سے وراثت کا حق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اختلاف دارین یعنی ملک کے بدلنے کی وجہ سے بھی، لیکن یہ ملک نہیں جو آج کل ہے، چونکہ آج کل پوری دنیا کے اندر ایک معاہدہ ہے، اسی لیے اختلاف دارین کا حکم ابھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر دونوں کے دین مختلف ہو، ایک مسلمان اور ایک ہندو ہو، تو مسلمان ہندو کا وارث نہیں بنے گا اور ہندو مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، لیکن جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے کہ ایک ملک کا شخص دوسرے ملک کے لیے، ملک کے رہنے والے کے لیے وارث نہیں بنے گا،
یہ اس وقت کا معاملہ تھا. اب چونکہ پوری دنیا کے اندر ایک معاہدہ ہے، اسی لیے اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہو اور کوئی ہندوستان میں رہتا ہو تو یہ ایک دوسرے کے لیے وارث بنیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر وہ لوگ دین کے حوالے سے کوئی مدد طلب کرے تو ان کی ضرور مدد کرو، لیکن اگر وہ مدد ایسی قوم کے خلاف ہو جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر مدد نہیں کر سکتے. آگے سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے. سورۃ توبہ اور سورہ انفال کے جو مضامین تقریباً یکساں ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں فرمایا اور اس لیے لکھا ہوا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کے مضامین ایک ہیں. یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیتیں ہیں. فتح مکہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی. فتح مکہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. فتح مکہ میں کے بعد کثیر تعداد میں بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اس لیے کہ بہت سے لوگ وہ تھے جنہیں یہ خوف تھا کہ قریش والے انہیں ستائیں گے، انہیں ماریں گے، اور ان سے خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، ورنہ مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے تعلیمات سے وہ لوگ متاثر تھے. چنانچہ جیسے فتح مکہ کے فوراً بعد وہ لوگ بڑی تعداد میں اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. آگے مسلم ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ رویے وغیرہ کے تعلق سے باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب جو ہے، جو عربین پیننسولا ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے. اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس جزیرۃ العرب کے اندر 2 دین قائم نہ رہے. تو سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو بھی بت پرست لوگ ہیں، یعنی جو مشرکین ہیں، ان سے جزیرۃ العرب کو خالی کرایا جائے. اس وقت مشرکین 4 قسم کے تھے. ایک تو وہ مشرکین تھے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ یا تو وہ اسلام پر غور کریں، اسلام کو قبول کریں، اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو جزیرۃ العرب کے علاوہ کہیں بھی جا کر وہ رہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مشرکین کی قسم وہ تھی کہ جن سے معاہدہ تو تھا لیکن اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں تھی، تو ان لوگوں کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اسی طریقے سے کچھ وہ مشرکین تھے جن سے معاہدہ تھا لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جیسے مکہ والے کہ صلح حدیبیہ کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اس کے خلاف ورزی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چڑھائی کی ہے اور پھر مکہ کو فتح کیا ہے. اور چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن سے معاہدہ ہوا تھا خاص مدت کے لیے، تو انہیں بھی ان کے لیے یہ حکم تھا کہ جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے معاہدے کی تب تک وہ لوگ رہیں. معاہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ لوگ اگر چاہیں تو اسلام پہ غور کرنے کے لیے مزید وقت لے سکتے ہیں، غور و فکر کریں، اور ورنہ جو جزیرۃ العرب ہے اس علاقے سے وہ باہر جا کر رہیں. آیت 6 میں مشرکین کی مذکورہ قسموں کو اپنی مہلت کے علاوہ مزید یہ سہولت عطا فرمائی گئی کہ اگر ان میں سے کوئی مزید مہلت مانگے اور اسلام کی دعوت پر غور کرنا چاہے تو اسے پناہ دی جائے اور اللہ کا کلام سنایا جائے، یعنی اسلام کی حقانیت کے دلائل سمجھائے جائے، اور ایسی امن کی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ کسی دباؤ کے بغیر اسلام کی حقانیت پر غور کر سکے. آیت 7 سے لے کر آیت 16 تک کفار قریش کا ذکر ہے اور ان کی بدعہدی کا ذکر کیا گیا ہے. مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے قول و قرار پر بھروسہ نہ کریں، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے. چونکہ فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد قریش کے بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے جو رشتہ دار غیر مسلم تھے ان سے بڑی ہمدردی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ باپ بھائی سے ایسے تعلقات نہ رکھو جو تمہارے لیے دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، ان کا ریسپیکٹ کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کو کس چیز کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کرو، اس کو ان کی ضروریات کو پوری کرو. لیکن یہ نہیں کہ وہ اگر کہے بت کی پوجا کرنے کے لیے تو ان کی خوشی میں ان کو خوش کرنے کے لیے بتوں کی پوجا بھی شروع کر دو. یعنی دین سے سمجھوتا نہیں، ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو. اس کے بعد آیت 25 کے اندر جنگ حنین کا تذکرہ ہے. جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد 14,000 تھی، بڑی تعداد تھی.
لیکن مسلمانوں کو ایسا لگا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس جنگی ہتھیار بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احساس کی وجہ سے شروع میں ان کو شکست دی، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ فتح و شکست کا دار و مدار قوت، طاقت اور مال و اسباب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں فتح دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں شکست دیتے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس کے بعد آگے آیت 27 میں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ حوازن کے جو لوگ بڑے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آئے تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ آئے تھے، ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ آگے چل کر ایمان لائیں گے، اور ہوا ایسا ہی۔ پھر بعد میں ان کی بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہوئی اور اسلام کو اپنا دین اور مذہب بنایا، جن میں سے مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آیت 28 میں ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، انہیں مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو۔ یہاں پر ناپاکی سے مراد عقیدے کی ناپاکی ہے، کہ عقیدے کی ناپاکی کی وجہ سے انہیں مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اسی لیے انہیں جو جزیرۃ العرب ہے ان سے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ ورنہ جسمانی ناپاکی اگر ہو تو غیر مسلم کیا، مسلمان بھی مسجد کے اندر ظاہری ناپاکی کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتے۔ آگے آیت 29 سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی۔ بت پرستوں کے لیے تو جزیرہ عرب عرب میں مستقل رہائش ممنوع کر دی گئی تھی، لیکن اہل عرب کے لیے گنجائش رکھی گئی تھی کہ وہ ریاست کے غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہیں، اور جس طریقے سے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو، حکومت کا تعاون ہو، اور حکومت جو ہے غریبوں اور جو مفلس لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، ان کی مدد کر سکے، اسی طریقے سے چونکہ کفار پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کے بدلے میں جزیہ ادا کریں تاکہ یہ تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔ آگے یہ رعایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں برقرار رہی، یعنی جزیرۃ العرب کے اندر ان کو اس بات کی اجازت اہل کتاب کو کہ وہ وہاں رہ سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک باقی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر 2 دن باقی نہ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل کیا، اور پورے جزیرۃ العرب کو مشرکین کے علاوہ جو یہودی تھے، نصارہ تھے، دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، ان سے جزیرۃ العرب کو پاک کر دیا۔ آگے آیت 34 کے اندر زکوٰۃ و صدقات ادا نہ کرنے پر سخت عذاب کے تعلق سے ارشاد ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، لو مزہ چکھو۔ گویا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے اور ہم اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے جو غریبوں کا حق ہے، ان کا غریبوں کا حق مارتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کو، جسے خیر کہا گیا، جو نعمت ہے، اس کو ہمارے لیے وبال جان بنا دیں گے قیامت کے دن۔ آگے آیت 38 سے غزوہ تبوک کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے مدینے پہ۔ دراصل اس وقت 2 سپر پاور ممالک تھے، جس طریقے سے آج یورپ اور امریکہ کو دنیا کے سپر پاور طاقت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایران اور روم، ان دونوں کو اس وقت کے سپر پاور ممالک میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں اور ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی یہ لوگ غلبہ حاصل کر لیں، تو ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم جا کر انہیں مدینے پہ جا کر چڑھائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے مدینے کے اندر اعلان عام کروا دیا کہ ہر شخص کو نکلنا ہے۔ تقریباً 30,000 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن جب اس کو پتہ چلا تو وہ خوف کھا گیا اور ڈر کے بھاگ گیا، اس لیے کہ
وہ ایک فوج لے کے آ رہا ہوگا، لیکن مسلمانوں میں تو ہر شخص مجاہد ہے، ہر شخص مجاہد ہے، اور ہر شخص اسلام کے لیے اللہ کے نام پر مٹنے کے لیے تیار ہے، اس لیے وہ خوف کھا کر چلا گیا۔ باقی اس صورت کے اندر اسی طرح کے مضامین کا تذکرہ ہے کہ غزوہ تبوک اس وقت یہ غزوہ ہوا جس وقت بہت سخت گرمی تھی اور مدینے کے اندر کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور مدینے والوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کھجور کی کھیتی ہی تھی، تو اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے عذر پیش کیا، بہت سے لوگوں نے سستی دکھائی، کسی نے صدقہ پیش کیا کرنے کی کوشش کی، منافقین نے الگ الگ طریقے کے عذر پیش کیے، کچھ منافقین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول بھی کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور اسی طریقے سے کچھ مسلمان ہیں جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے، 11ویں پارے کے اندر ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کو کیا سزا ملی اور پھر کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس پارے کی اس سورت کی یعنی سورت توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر غار ثور کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے تھے، یعنی جب مدینے کے لیے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو جو مکہ والے تھے انہوں نے پیچھا کیا تھا، اور جو مکہ والے تھے وہ اتنے ماہر تھے قدم کے نشانات کو پہچاننے میں کہ اگر کوئی شخص کہیں سے گزرتا تو زمین پر جو اس کے قدم کے نشانات بنتے تو ان نشانات کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے کہ یہاں سے انسان کس وقت گزرا ہے، کس عمر کا آدمی گزرا ہے، اور اس کی ہائٹ اور اس کا وزن کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان قدم کو دیکھتے دیکھتے وہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ان لوگوں کے قدم بھی دیکھ لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا کہ اس پر مکڑی کے جالے بنوا دیے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ایسا لگا کہ اگر انسان اس کے اندر داخل ہوگا تو مکڑی کے جالے اتنی جلدی کیسے بن جائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ واپس ہو گیا۔ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آیت 60 میں صدقات کے 8 مصارف بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ اور صدقات ہم کن کو دے سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ فقیر کو، مسکین کو، اسی طریقے سے ان اہلکاروں کو جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مؤلفت قلوب یعنی جن کی دلداری مقصود ہو، وہ جو نو مسلم لوگ ہیں ان کی، یا جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہے، اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اسی طریقے سے جو مسافرین ہیں ان کے لیے، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں یعنی مجاہدین ہیں ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کے مال ہیں۔ فقیر اور مسکین کے درمیان کا فرق کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کیا کہ فقیر تو وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا مال ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ خلاصہ اس کا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ کی رقم ہم ان کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ خود دوسروں کو دینے کے قابل نہیں ہے، ان کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہاں پر 2-3 لفظ کو سمجھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مؤلفت قلوب یعنی لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس کی تفسیر اکثر علماء نے، بلکہ تقریباً سبھی نے یہ لکھی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ رقم دی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو، اسلام میں جو دوسروں پہ خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اس سے متاثر ہو، اسلام قبول کر سکے۔ لیکن یہ مصرف اب باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا امیر اور گورنر بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے ان سے وصول کرو اور انہی میں خرچ کرو۔ تو زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے تو انہی پر وہ رقم خرچ کی جائے گی، زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم سے نہیں لی جاتی، اس لیے زکوٰۃ کی رقم ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جو فی سبیل اللہ ہے یعنی جو مجاہدین ہیں اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے جو لوگ قرض میں ہیں تو قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ قرض میں اس طرح ہے کہ اس پہ اتنا قرض ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے
اس سے زیادہ قرض ہے کہ اگر وہ شخص قرض کو ادا کرے تو وہ مستحق زکوٰۃ بن جائے گا. تو اتنا قرض جس شخص پر ہے، کمرشل لون نہیں، چونکہ ورنہ آج تو آدمی 5 کروڑ کا مالک ہوتا ہے اور 10 کروڑ لون لے لیتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ خود مستحق زکوٰۃ بن جائے گا. اگر ہم غور کریں تو اس سے کمرشل لون مراد نہیں ہے، بلکہ عام قرض جو انسانی ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور جنہوں نے عذر پیش کیا، بہانہ کیا، آئندہ بھی انہیں کسی بھی جنگ کے اندر شرکت کی اجازت نہ دی جائے. اس کے بعد آگے اس چیز کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ منافقین کے جنازے آپ نہ پڑھائیں. اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے عذر پیش کیا تھا اور غزوہ تبوک میں نہیں حاضر ہو سکے تھے، ان میں جو لوگ معذور ہیں اور جانے کے قابل نہیں ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، تو وہ مکلف نہیں ہیں، تو وہ اگر نہیں گئے تو ان پر کوئی حرج نہیں، انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس سلسلے کی اور مضامین، اس سلسلے کے اور مضامین 11ویں پارے کے اندر تفصیل سے وہ مضامین آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. کلک کر کے سبسکرائب کریں ملت ٹائمز کا یوٹیوب چینل اور ضرور دبائیں بیل آئیکن تاکہ مل سکے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے. ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر. روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں.